ٹوٹے ہوئے چائے کے کپ کو لے کر یا گم ہوئے موبائل کو لے کر یا اپنے بچے کے بخار کو لے کر سارا دن سوچنا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اسی کو یاد کر کے افسوس کرنا، یہ انسان کو ذہنی بیمار بنا دیتی. کیسے؟ چھوٹے نقصان پر بڑی چیز کو ہم قربان کر دے رہے ہیں. نقصان چھوٹا ہے لیکن قربانی ہماری بڑی چیز، ہمارا دماغ اس چیز پر خراب ہو رہا. ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دینا جتنی کی وہ ہے چیز. کون سی چیز خراب ہوئی؟ چھوٹا سا چائے کا کپ خراب ہو گیا، اگر وہ بہو کے ہاتھ سے گر گیا، اس کو لے کر پورا دن سوچنا. یا کوئی آئے گھر میں تو پھر 8 دن کے بعد بھی کوئی آئے تو اس کو بتانا کہ دیکھو نیا کپ تھا، تمہاری بچی کو یہ بھی نہیں سکھائے، اسی کے بارے میں تانے دیتے رہنا. پھر ایک موبائل گم ہو گیا، اس کو لے کر کے 8-10 ہزار کا موبائل تھا، 15,000-20,000 کا موبائل تھا، اس کو لے کر کے مہینوں اس کے بارے میں سوچنا کہ میرا موبائل گم ہو گیا. بچے کی بیماری ہاں نارمل آتی ہے، ہوتا ہے، لیکن کیسے بیمار ہوا؟ صرف فون کر کے کئی لوگ رونا شروع کرتے ہیں صرف اپنے بچے کی وہ بیماری بھی کوئی بڑی نہیں، صرف بخار کو لے کر. ہر آدمی نہیں روتا. پھر کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو بچہ بخار بھی آیا بچے کا تو رونا شروع کر دیتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ اس کی دماغ کی کمزوری ہے. اب اس کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. کیسے سوچ کو بدلنا؟ اصل میں جو نقصان ہوا نا، وہ نقصان کتنے کا ہے؟ چھوٹا نقصان ہے، اس کے لیے میں زیادہ سوچ رہی ہوں، یعنی وہ چیز جتنی ہے اس سے زیادہ میری انرجی لگ رہی اس کے بارے میں سوچتے ہوئے، تو پھر یہ میری سوچ ہی غلط ہے. اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ جس کے لیے میں اتنا رو رہا ہوں یا اتنا رو رہی ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بچے کی بیماری کو لے کے رو رہے، یا موبائل کے گم ہونے پر رو رہے، یا پھر کسی اور چیز کے نقصان پر تم جو رو رہے نا، تمہارا رونا اصل میں وہ چیز جو نقصان ہے اس کو کمپیئر کر کے دیکھو، حقیقت میں کیا اتنی ہی اس چیز کی اہمیت ہے جتنا ہم رو رو کے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اپنے آپ سے اس چیز کو سوال کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح ماضی اور مستقبل، یعنی جو گزر گیا وقت اور جو گزرنے والا ہے، آنے والا ہے وقت، ان دونوں چیزوں کا ٹینشن چھوڑ کر، ان دروازوں کو بند کر کے، اب جو میرے سامنے ہیں، آج جو مجھے کرنا ہے، اس پر اگر ہم دھیان دیں گے تو پھر یہ ڈپریشن کی بیماری سے نکل سکتے ہیں. زیادہ تر یہ ذہنی بیماریاں اسی کی وجہ سے، جو گزر گیا، 10 سال ہو گیا، سال ہوگا، 6 مہینے ہوگا، اس کو لے کے سوچ کے بیمار ہوتے، یا پھر آنے والی زندگی کو لے کر سوچ کے بیمار ہوتے. ان دونوں چیزوں کو، یہ 2 دروازوں کو بند کر کے اب جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم لوگ دھیان دیں. ایک مثال دے کے سمجھاؤں. سوچ کی درستگی، ہماری سوچ، ہمارا خیال ہمارے ذہن پہ کتنا اثر کرتا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک شوہر، میاں بیوی دونوں تھے. شوہر دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا. جب دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، گھر میں نہیں معلوم تھا، بیوی کو نہیں معلوم تھا، اس نے تو نہیں بتایا، لیکن لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے ذریعے سے بیوی کو معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے. اب اس نے جمعہ کے دن نکاح کرنے کی پوری تیاری کر لی. جمعرات کی رات کو سو گیا. سونے کے بعد جب وہ جاگنے کے بعد جلدی تیاری کر رہا تھا، بیوی آ کے پوچھی، کیا جی تیاری کر رہے ہو، کہاں جا رہے؟ تو بولا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو بیگم بولی، آج جمعہ نہیں ہے، آج اتوار ہے. تم جس دن سو گئے تھے اس دن نیند کے گولیاں دی تھی، 3 دن کے بعد آج تم اٹھے، مجھے بھی معلوم ہو گیا تم کیا کرنے والے تھے. ابھی تو معلوم ہوا اس لیے نیند کے گولیاں دی، 3 دن کے بعد اٹھے. اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو قیامت کے دن ہی چھوڑتے ہیں. بولی کہتے کیا ہوا؟ میاں بیوی تھے، دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا. شوہر خوشی سے سو گیا جمعرات کو، اٹھا تو کب؟ 3 دن کے بعد. تیاری اسی خیال میں ہے وہ کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں. بیوی پوچھی کہاں جا رہے؟ بولا جمعہ کی نماز کے لیے. یہ بولی کہ آج جمعہ نہیں ہے، آج اتوار ہے. آج پہلی مرتبہ آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوا، آپ کیا ارادہ کرے. دوبارہ ایسا خیال بھی آیا تو اتوار کے دن نہیں اٹھتے، سیدھا قیامت کے دن اٹھتے. بولی سمجھ میں آئی بات؟
میاں بیوی تھے, دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا شوہر, ٹھیک ہے, نیند کے گولیاں دے دی, 3 دن کے بعد اٹھا, وہاں پر اس کے لیے وارننگ بھی مل گئی کہ آج کے بعد دوبارہ ارادہ کرے تو قیامت کے دن ہی اٹھو گے. میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے 3 مرتبہ سنایا, سنیں آپ لوگ سب سنیں, کتنی مرتبہ سنایا؟ پہلی مرتبہ سنایا, ہنسی آئی آپ کو؟ بولیے نا, ہنسی آئی؟ ہنسے. دوسری مرتبہ سنایا تو آئی؟ اتنی نہیں آئی, اتنی نہیں آئی. تیسری مرتبہ سنایا تو آپ کو بور محسوس ہوا کہ ہنسنا نہیں, یہ کیوں بول رہے 3 مرتبہ؟ ایک خوشی کا موقع, ایک مزاح کرنے کا ایک واقعہ سن کر اگر اسی مزاح کو میں 3 مرتبہ دہرایا تو تیسری مرتبہ ہنسی نہیں آئی. ہم لوگ ایک مزاح کو بار بار ہنستے نہیں, ایک مزاح کو لے کر بار بار ہنستے نہیں, لیکن ایک غم کو لے کر بار بار افسوس نہیں کرتے. ایک مزاح کو لے کر جب بار بار ہنسی نہیں آتی تو ایک غم کو لے کر بار بار افسوس کیوں ہوتا؟ یہ ہے اصل میں ہمارے دماغ کا کھیل. یہ ہے اپنے ذہن کو بدلنے کا طریقہ کہ میں جب ایک مزاح کو بار بار نہیں ہنس سکتی تو ایک غم کو لے کر بار بار کیوں افسوس کروں؟ کتنے دن افسوس کروں؟ اپنے آپ سے اگر سوال کرنے بیٹھ جاؤ تو دھیرے دھیرے وہ غم ختم ہو جائے گا.